حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اسے پیار، محبت، آرام، سکون اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہی بوڑھوں کے مقام، مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے اس کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم ہے۔ تعظیم میں سے ہے باحوالہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت کے جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ خواہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازمی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جب قتیلہ مدینے آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی تحفے لے کر آئی۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی آمد اور طائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، چونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ
ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی، اس لیے حضرت اسما نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے طائف قبول کرنا درست ہوگا۔ اس تذب و ذب کے سبب حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہے، وہ میرے پاس آئی ہے اور طائف لائی ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلح رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہو تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، بڑا کہاں ہے؟ باحوالہ شیب الایمان۔ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگ گئے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کی نفسیانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمان کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا
چاہیے یا نہیں بالوں کو رنگنا خضاب کرنا کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں رنگ کرنا بھی جائز ہے، اور زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے، اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر آپ ورش جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے، لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کی پروڈکٹ سامنے آ چکی ہے اور کیمیکل وغیرہ جن سے رنگ لگ جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہاں سے جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتروں کی پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کرے گی اور وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گی۔ اسی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزہ منع کیا ہے۔ غزہ کے 4 اقسام ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ سر کے سارے بال نہ منڈوانا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منڈوانا، جبکہ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اطراف سے بال منڈوانا جبکہ سر کے درمیان سے چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج کل مختلف فیشن اور مختلف سٹائل دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھ کے سر کا کچھ حصہ منڈوا کر اور کچھ حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ یا تو سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے بچے، جوان اور بوڑھے سارے لوگ ہی
شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے اور وہاں بوڑھے والدین یا دادا دادی یا کوئی بوڑھے رشتہ دار یا کوئی بوڑھا اجنبی آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ جو ہی ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں۔ اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اسی طرح جب ہم کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، اداب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور اسلامی کتاب میں مختلف روایات موجود ہے اور فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سے اللہ راضی ہو اور ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنی ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے رہتے ہوں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ باحوالہ مسند احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی یاد سے موار ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا اس کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو
اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا باحوالہ۔ صحیح مسلم۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے جو ان کی موت کے وقت میں بھی جاری ہوتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں بھی یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے باحوالہ۔ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاری۔ نمبر 2، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے باحوالہ۔ صحیح مسلم۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور عمل ایسے بڑے افراد کو اس عادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عملوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بوڑھے والدین اور بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔